نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں تمہاری، فاتو حرثکم، آؤ اپنی کھیتی میں۔ کھیتی کا بھی راستہ بنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ فصل میں گھس جاؤ اور کپڑے اور سب کچھ خراب ہو جائے۔ انا شئتم، انا شئتم، انا کبھی اینا کے معنی میں ہے، کبھی کیف کے معنی میں۔ زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں آئے، انا لک ھذا، من این لک ھذا، اور انا لہم الذکری کیف لہم النسیحہ فی ھذا الوقت۔ لیکن یہاں انا کیف کے معنی میں ہے، جس طرح بھی ہو مگر جگہ ایک ہوگی۔ روافظ بڑی غلطی کرتے ہیں، ان کا کون سا کام سیدھا ہے؟ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، وہی اوخا اوخا سجے سمشو چپاتی سوکھا۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی اولاد پیدا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اللہ سے مل کے رہو گے۔ وبشر المومنین، اور یہی پیغام مسلمانوں کو بھی دو۔ اشارہ ہے کہ اپنی بیوی کو استعمال کرنے میں بھی حدود شرع کا پابند رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر میں بازار لگائے، ایسا نہ ہو کہ ایسے گناہوں کے مرتکب ہو جائے جس سے نکاح کا فائدہ ہی ختم ہو جائے۔ نکاح کے لیے ایمان پہلی شرط، وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ، اور البتہ کنیز ایمان والی، خیر من مشرکہ، زیادہ بہتر ہے مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تم کو وہ بھلی لگتی ہے، مشرک بڑی گوری چٹی، بڑی موٹی تازی، بڑے پیسے و دولت والی، لیکن ہے بے ایمان بدعتی، وہ تو اس کے ساتھ نکاح کر کے ایمان ڈبونا چاہتا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کراؤ مشرکین کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً بندہ مومن، غلام ہے لیکن مومن ہے، خیر من مشرک، بہت بہتر ہے شرک کرنے والے سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ یہ مشرک تمہیں پسند ہو، شکل بہت اچھی ہے، موٹا تازہ ہے، بڑی نوکری ہے، بہت پیسے کماتا ہے، بظاہر بڑا اچھا گھرانہ خاندان ہے میلاد پڑھنے والے، ہے عرس کرنے والے، ہے 11ویں دینے والے، اور بے ایمان کے ساتھ لڑکی باندھ رہے، اپنی مسلمان بیٹی کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگ تو دعوت دیتے ہیں دوزخ کی، ان کے اعمال دوزخ کے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت جانے کی، اس لیے فرمایا کہ مشرک سے بچو۔ والمغفرہ، اور تمہیں بخشنے کی، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتے ہیں مسئلے لوگوں کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ کچھ سوچے۔ تو اس آیت سے حد بندی ہو گئی کہ مومن کا نکاح غیر مومن سے نہیں ہو سکتا، سوائے یہودیہ نصرانیہ کے، کہ ان کے لیے سورۃ مائدہ میں استثناء ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے صحابہ اور ائمہ وہ فرماتے کہ اس آیت سے وہ بھی منسوخ ہے، اور بعض کے اور اکثر کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت سے اس میں تخصیص لأہل الکتاب، لأہل الکتاب۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آخر بدعتی اہل کتاب سمجھو، یہود و نصارہ تو صرف توریت انجیل مانتے تھے، یہ تو قرآن بھی مانتے ہیں، بخاری بھی مانتے ہیں، تو پھر اس کو پہلا جواب یہ دو کہ پھر مرزائیوں کو بھی اہل کتاب کہو، وہ بھی تو قرآن مانتے ہیں۔ جیسے ان کا ماننا نہ ماننا ہے، اس طرح ان کا ماننا نہ ماننا ہے۔ یہ جواب سمجھ میں آیا؟ تو دوسرا جواب قرآن سے سنو۔ قرآن پاک نے جب سورۃ مائدہ کے اندر کتابیوں کا ذکر کیا تو فرمایا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم،
کتابی وہ ہوں گے جو تم سے پہلے والے ہو. قرآن آنے کے بعد کوئی کتابی کافر نہیں بن سکتا ہے. پہلے والے مذاہب ہو ان کا کتابی ہو سکتا ہے. جو لوگ کسی بھی نبی اور ولی کو عالم الغیب یا متصرف سمجھتے ہیں وہ مشرک ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ ہے، موضح القرآن ہے، اور یہ دیوبند سے 75 سال پہلے لکھی گئی ہے. 100 سال بعد دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا. اسی آیت پر ان کے فوائد سن لو. پہلے مسلمان اور کافر میں نسبتی ناطہ جاری تھا، اس آیت سے وہ ٹھہرا. اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا اور برا اس کے اختیار میں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. جب مخلوق کے لیے کہی تو یہ مشرک ہے اور اس مشرک کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی پر خرچ کرے، مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جانے. باقی یہود و نصارہ کی عورت سے نکاح درست ہے، ان کو مشرک یہاں نہیں فرمایا. وہ جواب میں نے پہلے دے دیا. تفسیر موضوع القرآن شاہ عبد القادر کی، یہ بہت کام کی چیز ہے، سب مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے. اس میں کئی تفسیر ہے لیکن بہت نشانے پر ہے. جس طرح ایک مشرکہ سے اعتقادی خباثت کی وجہ سے دوری ہے اور ایک مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا اعتقادی خباثت کی وجہ سے، اس طرح ایک مومن عورت اپنی بیوی منکوحہ حلال، اس میں بھی وقتی نجاست ایسی آ سکتی ہے کہ قابل استعمال نہ ہو. گویا کہ وہ اعتقادی اجتناب تھا اور اب عملی اجتناب ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں. محیض مصدر میمی ہے، حالت حیض. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے یہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور رہو عورتوں سے حیض میں. ایام حیض میں خاتون کے ساتھ ما تحت الاسفل، ناف سے نیچے استمتاع منع ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے نزدیک نہ جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائے، حیض ختم ہو جائے. اور دوسری قرأت ہے حَتَّى يَطَهَّرْنَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہا لے. تو علماء لکھتے ہیں اگر مدت پوری ہو گئی اور حیض رک گیا پھر تو بغیر نہائے بھی مل سکتے ہیں، اگرچہ مکروہ ہے. اور اگر وقت سے پہلے حیض ختم ہو گیا تو پھر نہانا شرط ہے. قراءتان بمنزلۃ الآیتین. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب عورتیں پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ، آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم کو تاکید کی اللہ نے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں پاک بازوں کو.